تہذیبیں اس کی طرف ہیں، معاذ اللہ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں۔ اسلام کے نام پر فنڈز کھانے والے لوگ اسلام کو دوسری تہذیبوں کے اندر مکس کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہمارا لباس ختم، ہماری زبان ختم، ہمارے چہرے مہرے کی وہ ڈی ڈال ختم جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ آپ اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، معاذ اللہ یہ آپ بڑے عام ہمارے مسلمان ہی ہیں ہم سارے جن کی یہ باتیں ہیں، میں کوئی فرشتوں کی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں کہ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کی سنت مبارکہ سے کتراتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ پرابلم ہوتی ہے اگر داڑھی شریف رکھی ہو تو۔ یہ کیا؟ یہ تہذیبی ملاپ کروایا جا رہا ہے ہمارا۔ لوگ اپنا لباس پہننے سے کتراتے ہیں کہ اس سے انسلٹ ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ 15-16 کروڑ نہیں، دنیا کے نقشے پر اس وقت کم و بیش 50 کروڑ کے لگ بھگ ایسے لوگ ہیں جو اردو بولتے اور سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی زبان بولنا، جن کی تعداد 50 کروڑ ہے، وہ اپنی زبان بولنا پڑھنا سیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ جن کی تعداد 4 ملین ہے ان کی زبان کو بولنا زیادہ گوارا کرتے ہیں۔ یہ باتیں یاد رکھیں۔ میں یہ صرف عرض یہ کر رہا ہوں، حضور نے یہود کے طریقے کو ناپسند فرمایا، نہیں میری امت کے اندر ایسے نماز کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ میں ڈس لائک کرتا ہوں اس بات کو، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ مشابہت ہو جائے گی، شبہ بھی نہ پڑے کہ یہ مسلمان اور یہودی کہیں ایسے مل نہ جائیں آپس میں بعد کے اندر۔ عیسائیوں کے ساتھ فرمایا نہیں ناقوس بھی نہیں بجایا جائے گا، ہمارے مسجدوں میں گھنٹیاں نہیں بجیں گی، مسجدوں میں گھنٹیاں نہیں بجیں گی، مسجدوں میں دفیں نہیں بجیں گی، مسجدوں میں میوزک نہیں بجے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ مسجدوں کے اندر اور گرجے اور شرکے کے اندر کوئی مشابہت پیدا ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور نے ناپسند فرمایا میری مسجد کے اندر گھنٹیاں نہیں بجیں گی، آگ نہیں جلائی جائے گی، اس لیے کہ وہ ستارہ پرستوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز پسند نہیں فرمائی کہ میرا دین جو ہے اس کی دیگر مذاہب کے ساتھ مشابہت نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے، یہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے، اس کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے۔ یہ اپنی پہچان کروانے کے لیے دنیا کے دوسرے کسی بھی نظریے کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اور اقبال نے ہمیں بڑا اچھا سبق دیا تھا، اس نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم اپنا کلچر لینے کے لیے دنیا کی کسی تہذیب کو دیکھنے کے محتاج نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو دوسرے مذاہب کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ڈس لائک فرما دیا، فرمایا مجھے پسند نہیں ہے یہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی کشمکش میں تھے کہ وہ میٹنگ جو ہے وہ حضور نے برخاست فرمائی، رات کا وقت ہو گیا۔ آدھی رات کے بعد حضور کے غلام تھے صحابہ میں سے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زید۔ حضرت عبداللہ بن زید صحابہ کا نام سن کے کیا کہتے ہیں؟ بولیے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ معمول بنایا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کے بعد تہجد کے وقت کے لگ بھگ آدھی رات کو ہی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آدھی رات کو اٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے۔ کیا کیا ہے؟ خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 2 سبز کپڑوں والے فرشتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ناقوس ہے، ناقوس۔ میں ان کو کہتا ہوں یہ ناقوس مجھے دے دو، وہ کہتے ہیں کیوں دے دیں؟ میں کہتا ہوں کہ ہم نے اذان کے لیے جو ہے یہ کوئی نہ کوئی شناختی علامت رکھنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ لے لیں گے۔ تو وہ فرشتے مجھے کہتے ہیں کہ کہیں ہم ایسا نہ کریں کہ ہم تمہیں ناقوس سے ایک اچھی بات بتاتے ہیں، وہ طریقہ شروع کر لو۔ میں نے پوچھا وہ طریقہ کون سا ہے؟ تو ان ملائکہ نے یا رسول اللہ مجھے خواب میں یہ کلمات جو ہم آج اذان پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کلمات انہوں نے مجھے کہے ہیں کہ اگر نماز کے لیے بلانا ہو تو ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو بلایا کرو۔ اچھا حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب دیکھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔
اب ہر ایک کا تعلق ایک اپنا اپنا ہوتا ہے. بین ہی بالکل یہی خواب اسی رات کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا, بالکل یہی خواب دیکھا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے زیادہ قریب تھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی زیادہ ادب و احترام, وہ رات کو آئے نہیں حضور کی بارگاہ, حاضر نہیں ہوئے مین گان. حضرت عبداللہ ابن زید جو تھے ان کی محبت کا ایک اپنا انداز تھا, ان کو آدھی رات کو خواب آیا, خواب کے بعد جاگے اسی وقت یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھ لیا. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن زید جی یا رسول اللہ, فرمایا تمہاری آواز تم ذرا پست آواز ہو, یہ میرا بلال جو ہے اس کی آواز بڑی بلند ہے, بلال کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ, جو کلمات تم نے ابھی مجھے سنائے ہیں یہی کلمات بلال کو سناؤ, بلال اس طرح کھڑے ہو کہ لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دیا کرے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھڑے ہو کر نماز کے لیے لوگوں کو پکارنا شروع کیا, اللہ اکبر کی جب صدا لگائی, جب اللہ اکبر کی صدا لگائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, بالکل یہی الفاظ آج رات میں نے بھی خواب میں سنے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسے صحابہ عطا فرمائے ہیں جن کا ملائکہ کے ساتھ رابطہ خوابوں میں ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا وللہ الحمد, اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت عبداللہ ابن زید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خواب پر اپنی مہر تصدیق ثبت فرمائی. فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز ہیں, ان کی آواز دور تک جائے گی. میری امت میں جب بھی نماز کسی نے پڑھنی ہو, نماز کے لیے میری امت میں اسی طرح بلایا جائے گا. میں ان الفاظ کو پسند فرماتا ہوں. محدثین رحمہ اللہ علیہم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تاجدار کائنات جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تھے تو آسمانوں پر پہلے اذان دی گئی, اذان کے بعد جب جماعت ہونے لگی سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے تاجدار کائنات کو آپ کے مبارک بازو سے پکڑ کر وہاں پر کھڑا کر دیا. تاجدار کائنات نے انبیاء کو بھی وہاں پر جماعت کروائی آسمانوں پر, اور ملائکہ کو بھی جماعت کروائی. اذان آپ پہلے شب معراج عرش الہی پر سن چکے تھے اور تاجدار کائنات اس انتظار میں تھے کہ وہ کلمات جو میں نے آسمانوں پر سنے تھے وہ کب مجھے عطا کیے جاتے ہیں. 4-5 سال کا انتظار حضور کو کرنا پڑا, اور اس کے بعد جب صحابہ نے یہ خواب دیکھی سو صحابہ کے خواب کی وجہ سے, یہ بات سمجھیے گا, صحابہ کے خواب کی وجہ سے اذان جو ہے وہ سنت نہیں ہوتی. ایک صحابی نہیں, 2 صحابی نہیں, کبھی 1,24,000 صحابہ بھی یہی خواب دیکھ لیتے تو اذان سنت نہ ہوتی جب تک مصطفیٰ نے وہ خواب کے الفاظ کو گوشنت نہیں فرما دیا. حضور نے قبول کر لیا کہ ہاں یہ وہی الفاظ ہیں جو میں نے عرش پہ سنے تھے, اسی طرح نمازوں کے لیے لوگوں کو بلایا. اور جب کسی بھی ملک کا, یاد رکھ لیجیے یہ اذان کا دوسرا پہلو ہے, جب کسی بھی ملک کا ایک نیشنل سانگ ہوتا ہے, نیشنل سانگ ہوتا ہے, قومی ترانہ ہوتا ہے, جب بھی کسی ملک کا قومی ترانہ بجایا جاتا ہے آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دیکھتے ہیں, اسٹیڈیم کے اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, 2 ٹیموں کا میچ ہوتا ہے, انہوں نے ایک دوسرے کے مخالف میچ کھیلنا ہوتا ہے. پہلے ایک ملک کا قومی ترانہ بجایا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرے ملک کا. جب پہلے ملک کا بجتا ہے تو سارا اسٹیڈیم میں صرف اس ملک کے لوگ نہیں, سارے لوگ خاموش رہتے ہیں, قومی ترانے کے احترام میں خاموش رہتے ہیں. یا بھی ایلس کے دیتے لامن ہیں, جب پڑھا جائے گا لوگ تعظیم کے ساتھ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. پاکستان کا قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد جب پڑھا جاتا ہے ساری قوم خاموشی کے ساتھ احترام کھڑی بھی ہوتی ہے اور سنتی بھی ہے. یہ جو نیشنل سانگ ہے مختلف ملکوں کے, یہ جو قومی ترانے ہیں, یہ ان کا احترام کے لیے اگر خاموش ہو جانا اور خاموشی کے ساتھ ان کو سننا ہر قوم کا اپنا اپنے وقار کے مطابق درست ہوتا ہے, تو اذان قومی ترانہ نہیں, یہ الوہی ترانہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترانہ ہے جو ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ سنوایا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے لوگو, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اس لیے اس ترانے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول نے پروٹوکول مقرر فرما دیے ہیں, اور وہ پروٹوکول یہ ہیں کہ جب بھی اذان پڑھی جائے گی تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے گا. جب بھی اذان پڑھی جائے گی تو اس کو خاموشی کے ساتھ, بولیے نا, خاموشی کے ساتھ سنا جائے گا. اور اذان کے کلمات